السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کچھ پل اچھے تھے۔ کچھ پل واقعی بہت اچھے تھے۔ وہ وقت جب سب کچھ مکمل لگتا تھا، زندگی جیسے مسکرا رہی تھی، ہنسی کی گونج، خوشحالی کا سکون اور والد کی محنت سے حاصل شدہ وہ شان و شوکت جس پر پورا خاندان فخر کرتا تھا۔ بڑے شہر کے بیچوں بیچ ایک وسیع حویلی تھی اور گیراج میں کھڑی وہ چمکتی گاڑیاں جو بھائیوں کی کامیابیوں کی نشانی تھی۔ چاروں بھائی مشتاق، عباس، اخلاص اور الیاس والد کی آنکھوں کے تارے تھے۔ ان کے ساتھ 4 بہنیں بھی تھیں، عابدہ، شمشاد، خالدہ اور انور، جن کے چہروں پر ہمیشہ خوشی کی مسکراہٹ رہتی۔ یہ گھر ایک خواب کی طرح تھا جہاں ہر چیز اپنی تھی، فیکٹریاں، ٹرک، بسیں، جائیدادیں اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ، خوشیوں کا زمانہ۔ ہر صبح باپ حویلی کے صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور چاروں بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھ کر دن کے کام کی باتیں کرتے۔ باپ کا نام سراج دین تھا، ایک محنتی، خدا ترس اور دیانتدار انسان۔ سراج دین نے کہا، بیٹو، دولت کماؤ مگر ایمان نہ بیچنا۔ دنیا پیچھے دھوڑتی ہے مگر عزت ہمیشہ سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے۔ وہ ان کی نصیحتیں سنتے، سر ہلاتے، مگر وقت کے ساتھ وہ الفاظ کہیں دھند میں کھو گئے۔ فیکٹریاں خوب چل رہی تھیں، ٹرک روڈ پر دوڑ رہے تھے اور گھروں میں خوشی کا راج تھا۔ بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں اور والد کو فخر تھا کہ ان کے بچے کامیاب ہیں۔ لیکن خوشی کا یہ زمانہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ بکھرتی بنیادیں۔ وقت گزرا اور سراج دین بوڑھے ہو گئے۔ وہ اب اکثر چپ رہنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانی فکر تھی، شاید آنے والے دنوں کی۔ ان کی وفات کے بعد جیسے اس گھر کا ستون ٹوٹ گیا۔ پہلے دنوں میں تو سب ٹھیک رہا مگر آہستہ آہستہ بھائیوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ مشتاق کو لگا کہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور عباس کو شکایت تھی کہ اس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ اخلاص اور الیاس بھی اپنے اپنے دائرے میں الجھے رہتے تھے۔ فیکٹریوں میں بد انتظامی آنے لگی، ٹرک بند ہونے لگے، بسیں بکنے لگی۔ ایک دن الیاس نے غصے میں کہا، ہم سب الگ ہو جاتے ہیں، ہر کسی کا حصہ الگ کر دو، بس اب نہیں برداشت ہوتا۔ اور بس وہ لمحہ آیا جب ایک خاندان جو کبھی ایک دل تھا 4 حصوں میں بٹ گیا۔ زوال کی شروعات۔ جیسے ہی ان کا آپس کا احتجاج شروع ہوا، برکت بھی رخصت ہو گئی۔ جو فیکٹری کبھی 24 گھنٹے چلتی تھی وہ اب بند پڑی تھی۔ مشتاق نے اپنی ضد میں کاروبار کو ڈوب دیا، عباس نے غلط لوگوں کے ساتھ شراکت داری کر لی اور اخلاص وہ اپنے حصے کے پیسوں سے صرف دکھاوا کرتا رہتا۔ الیاس چھوٹا تھا، سمجھ کم تھی، اس کے فیصلے اکثر نقصان میں بدلتے۔ ماہ گزرے، سال گزرے اور وہ گھر جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتا تھا اب سنسان اور اداس رہنے لگا۔ بہنیں جب کبھی اپنے میکے آتی تو دروازے پر وہی خاموشی ان کا استقبال کرتی۔ شمشاد اکثر کہتی، پہلے یہ گھر خوشبو سے بھرا رہتا تھا، اب جیسے اداسی یہاں بسیرا کر چکی ہو۔ عابدہ کے آنسو کبھی رکتے نہ تھے۔ وہ دعا کرتی کہ کاش بھائی ایک بار پھر ساتھ ہو جائیں، مگر رشتوں کے درمیان پیدا ہونے والے فیصلے اب بہت بڑھ چکے تھے۔ وقت کی مار، سال گزرتے گئے، فیکٹریاں بک گئیں، گاڑیاں بھی ایک ایک کر کے فروخت ہو گئیں۔ وہ ٹرک جن پر ان کا نام لکھا تھا اب کسی اور کی ملکیت تھے۔ مشتاق بیمار رہنے لگا، اس کا دل کمزور پڑ گیا۔ الیاس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ زیادہ ٹینشن نہ لے، مگر اس کے چہرے کی اداسی نہیں گئی۔ عباس اب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اور اخلاص کا کاروبار بند ہو چکا تھا۔ ایک دن عابدہ نے سب کو جمع کیا، وہ بولی، کیا ہم نے باپ کی محنت کا یہی انجام نکالا تھا؟ وہ جن کے لیے سب کچھ کیا وہی آج ایک دوسرے سے بیگانے ہیں۔ سب کی آنکھیں جھک گئیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی میں سب نے وقت کی بے رحمی کو محسوس کیا۔ خاموش صلح۔ اب سب زندہ ہیں مگر جیسے زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بھائی الیاس کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں،
وہ اکثر پرانی تصویریں دیکھتا ہے جہاں سب بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ کبھی کبھی بہنیں آ جاتی ہیں، حال پوچھتی ہیں، چائے بناتی ہیں، اور وہ لمحے جیسے پرانے دنوں کی جھلک دکھا دیتے ہیں۔ بات چیت اب تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، کبھی فون پر، کبھی کسی خوشی یا غمی پر، لیکن وہ قربت، وہ مان اب کہیں کھو چکا ہے۔ عباس ایک دن کہتا، شاید ہم سب تھک گئے ہیں، یا شاید ہم نے وقت کو سنبھالنا ہی نہیں سیکھا۔ مشتاق خاموشی سے کہتا، کچھ پل اچھے تھے، بس وہی یاد رہے۔ الیاس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، وہ آہستہ سے کہتا، اور وہی پل اب دل کو جلاتے ہیں۔ اب وہ گھر بھی باقی نہیں رہا جہاں کبھی سب کی آوازیں گونجتی تھیں، بس ایک پرانی تصویر دیوار پر لگی ہے جس میں والد مسکرا رہے ہیں اور سب بچے ان کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ زندگی اپنی سست رفتار سے چل رہی ہے، کچھ رشتے ٹوٹ کر بھی جڑے ہوئے ہیں، کچھ دل روٹ کر بھی انتظار میں ہیں۔ چھوٹے بھائی کی صحت کمزور ہے، مگر وہ اب بھی سب کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم سب اب بھی ایک ہی خاندان ہیں، چاہے وقت نے ہمیں کتنا ہی بدل دیا ہو۔ اور شاید یہی سچ ہے، زندگی میں کچھ پل ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، چاہے باقی سب کچھ مٹ جائے۔ کچھ پل اچھے تھے جو گزر گئے، مگر دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے، باقی سب وقت کی دھند میں گم ہو گیا۔